أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. بنی اسرائیل دے اور اہل کتاب یہود و نصارہ دے مختلف جڑے انداز جرائم دے اور دین دے وچ بگاڑ پیدا کرنے دے انہاں دا ذکر فرمایا کہ انہاں جو کچھ لوگ ایسے کہ جڑیاں کتاباں خود اللہ پاک انہاں دے تے نازل فرمائیاں انہاں نو بھی تروڑ مروڑ کے الفاظ نو پڑھ دین، تلفظ بدل دین، لفظ ہور ہوندا تے اس دے تلفظ نو ہی بدل دین اور پھر اس دے معنی جڑے نو بہت دور نکل ویندے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور کیوں بدل دین اس واسطے لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ سننے والے یہ پتہ لگے بے اللہ دی کتاب وچ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ کتاب وما ہوا من وہ کتاب وچ ہوندی نہیں۔ اے جان کے تے اے زبان نو پھیر کے تے لفظ نو ہور دا ہور بنا دینے، اور پھر جس لئے اصل لفظ بدل رہا تے پھر معنی دور تو دور نکل گئے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر نالے دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ اسی دس رہے ہیں یہ اللہ دی طرفوں نازل ہویا، اللہ دی کتاب ہے، اللہ دی کتاب نازل ما ہوا من عند اللہ، حالانکہ اللہ دی طرفوں ہوندہ نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایسے ظالمان کہ اللہ تے بھی جھوٹ بول دیں اور جان بوجھ کے بول دیں، غلطی نال نہیں بول رہے۔ یعنی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جڑا الفاظ جڑے تورات دے انہاں نو اس طرح زبان نو توڑ مروڑ کے پڑھ دے کہ لفظ تلفظ بدل جائے، جلے تلفظ بدل رہا تو پھر مفہوم بدل گیا، پھر نال دعویٰ یہ کرنا کہ یہ اللہ دا حکم ہے اور یہ کتاب دا مفہوم ہے، کتاب وچ ہے یہ، حالانکہ وہ عبارت کتاب وچ نہیں ہوندی، نہ وہ اللہ دا حکم ہوندا ہے، اور غلطی نال نہیں بلکہ جاندے ہوندے محض دنیاوی مفاد دی خاطر یا دنیاوی دولت دی خاطر یا اپنی انا دی خاطر اپنے اقتدار دی خاطر اللہ تے جھوٹ بول دے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح آج بھی قرآن کریم دے الفاظ و حروف معنی ہر چیز دا محافظ اللہ، لیکن بعض بد نصیب ایسے ان کے جڑے تعویلاں کر کے غلط تعویلاں کر کے الفاظ بدل نہیں سکتے، لیکن انہوں نے مفاہیم اور معنی دور تو دور لائے ویندے اور کچھ دے کچھ مفاہیم بیان کر دے، حالانکہ وہ قرآن دا مفہوم نہیں ہوگا۔ آسمانی کتاباں جڑیاں نازل ہونیاں انبیاء اور رسل تے انہاں دا ایک اصول ہوندا کہ نبی تے جڑی کتاب نازل ہوندی، نبی صرف کتاب دے الفاظ ہی نہیں پہنچاندا، نبی الفاظ دے نال انہاں دا مفہوم انہاں تو مراد کے وے وہ تفصیل بھی نبی بتانا، اور نبی
وہ کیفیات بھی القا کردہ قلوب کہ اس مفہوم تے عمل کرنے دی توفیق ہو ویندی۔ لہذا منشا نبوی دے خلاف کوئی تعبیر بھی جڑی ہے یہ اللہ تے جھوٹ بولنے دے برابر۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کسے بندے نو یہ گل زیب دیندی ہے کہ اللہ اس نو کتاب عطا کرے، صاحب کتاب نبی بنائے، اس نو نبوت عطا کرے اور اس نو یہ منصب جلیلہ دے، کدی نبی تو معصوم عن الخطا ہوندا، نبی تو کوئی چھوٹے کسے گناہ دا بھی تصور نہیں، انبیاء نو عصمت حاصل ہوندی اور انہاں تو خطا دا کوئی تصور نہیں، سارے نبی معصوم ہوندے یعنی انہاں کو گناہ دا صدور ممکن نہیں۔ جائے کہ تسی کفر و شرک کرو اور اللہ دے نبی دے ذمہ لا دیو کری، یہ کسے بندے نو یہ زیب دیندا کہ اللہ اس نو نبوت جیسا منصب جلیلہ دے۔ جڑی باقی ساری مخلوق اللہ دی عبادت کر دیئے، اللہ تے جان نثار کر دیئے، اللہ دی یاد اجراتی بیدار رہن دیئے، بستریاں تے نہیں لیٹ دے، جنہوں عشق الہی ہو ویندا، رات دن رکوع و سجود گزار دین، ذکر اذکار گزار دین، یا او لوگ جڑے اللہ دی عظمت اللہ دی رضا واسطے جانی نچھاور کر دینے، او لوگ جنہاں اللہ دی راہ ہجرتاں کیتیاں، او لوگ جنہاں جوان بچے اللہ دی راہ قربان کر دیتے، یہ سارے او لوگن جنہوں اللہ دے نبی نے دسیا، اللہ دے نبی نے اللہ دی ذات اور اس دی صفات دے بارے تعلیم دیتی، آگاہ فرمایا اور انہوں معرفت الہی نصیب اور ایسا تعلق ذات باری نہ انہوں بن گیا کہ دنیا دے سارے مفادات حتیٰ کہ جان بھی قربان کر دیتی اللہ دی رضا واسطے۔ اگر نبی دے دسنے نال، نبی دی تعلیمات نال کسی دا اتنا تعلق اللہ کریم نہ بن ویندا تو خود نبی دا تعلق رب کریم نہ کتنا ہو سی۔ موسیٰ کلیم اللہ، الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو براہ راست اللہ نہ مکالمہ نصیب ہویا، گل کرنا نصیب ہویا، توفیق نصیب ہوئی، تے او عظیم ہستی جڑی براہ راست اللہ نال ہم کلام ہے، اللہ نے اس نو رسالت و نبوت و سرفراز کیتا۔ معرفت الہی دا کمال درجہ جڑا انبیاء دا ہوندا اور او اگو تقسیم کر دین صحابی اور صلحاء اولیاء، انہاں نے تقسیم کرنے نال جڑا کسی نو ذرہ معرفت دا نصیب ہوندا اس نو بلایت الہی نصیب ہوندی۔ تو خود نبی جڑا مصدر محبت معرفت الہی دا محبت وحی دا، اس نے ذمہ ایک گل لا دینی کہ اللہ دے نبی اساں آکھیا اللہ نہ شرک کرو، فرمائے کتنا بڑا ظلم ہے، یعنی کیسے کیسے عجیب ظلم کر دے ہو تسی کہ کتاب دے الفاظ تروڑ موڑ کے پیش کر دے اور آدھے ہوئے کتاب جو حالانکہ وہ کتاب وچ نہیں ہوندا اور جان بوجھ کے اللہ کریم تے جھوٹ بول دے ہو۔ پھر تسی انبیاء دے ذمہ لا دین دے ہو جی یہ نبیاں دی تعلیم ہے، جی عیسیٰ علیہ السلام آکھیا میں خدا دا بیٹا جی دے، موسیٰ علیہ السلام آکھیا عزیر علیہ السلام خدا دے بیٹے، فرمایا یا عیسیٰ علیہ السلام آکھیا میری اور میری والدہ دی عبادت کرو، فرمایا کس سے انسان نو بھلا اے زیب دیندا کہ اللہ اس نو نبوت اور حکومت اور کتاب عطا کرے، اتنے دنیاوی اخروی دینی انتہائی درجات عظمت عطا کرے، اور پھر وہ لوگوں آ کے کونو عبادن لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں آ کے اللہ نو چھوڑ کے میری عبادت کرو، یعنی یہ ایسا تسی جھوٹ بول دے ہو جس دا تصور ہی محال ہے، جڑا ناممکنات وچوں ہے۔ ایک بڑی عجیب گل ہے، انسانی مزاج یہ ہے کہ جڑیاں چیزاں ممکن ہیں اس دا تصور بھی کیتا جا سکتا، جڑی ناممکن اس دا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک عام آدمی واسطے ممکن نہیں کہ اساں کوئی اقتدار مل جائے، لیکن اس دا خواب ویکھنے تے کوئی پابندی نہیں، وہ سوچ سکتا کہ میں حکومت مل جائے، میں ایک بادشاہ بنوں، یہ سوچ سکتا، اس واسطے کہ انسان ہی بادشاہ ہوندے ہیں۔ لیکن ایک مکھی اڑدی پھر دی تھی کہ بندے آکو تو تصور کر جی میں اڑدا پھرنا، یہ تصور نہیں کر سکتا، حالانکہ اس دے واسطے
ناممکن تو بادشاہ بننا بھی ہے، ایک عام دیہاتی ہے چرواہ، اس نے کیا حکومت دینی، اس دے واسطے تو ناممکنات چوئی ہے، لیکن ناممکن نہیں، مشکل ترین ہے، چونکہ بادشاہ انسان ہے، بھی انسان ہی ہے۔ اور چرواہاں نو انقلابات نے اور نظام قدرت نے اور فطرت نے چرواہے اور گڈیریاں نو بادشاہیاں دیتیاں، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ لوگوں نے سامنے کہ تخت شاہی تو اٹھا کے اس نے سولی تے لٹکوا دیتے ہیں اور بازاراں جو نپ کے اس نے بادشاہ بنا دیتے ہیں، تاریخ دا حصہ ہے۔ تو وہ بندہ سوچ سکتا، یعنی تصور کر سکتا، لیکن ایک مچھر اڑتا پھردا، ایک مکھی اڑتی پھردی، ایک گدھ اڑتا پھردا، بندہ یہ تو سوچ سکتا میں جہاز بہ کے اڑ ونجا، لیکن مچھر مکھی دی طرح میں آواز اڑتا پھردا ہوں، یہ تصور ہی ممکن ہے۔ جڑی چیز ناممکنات چ ہوئے اس دا سوچنا یا اس دا تصور بھی محال ہونا۔ نبی دا گناہ کرنا جڑا یہ ممکن نہیں، لہذا یہ سوچنا بھی محال ہے کہ نبی نے حکم دیتا اسی کونو عبادن لی من دون اللہ، کہ اللہ نو چھوڑ کے تے میری عبادت شروع کر دیو، بلکہ اللہ دے نبی تاکہ اسی ولیکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون۔ اللہ دے نبی دی تعلیمات یہ ہے کہ انہیں آکھیا بے تسی ربانیین، علماء ربانی بن جاؤ۔ او عالم تو سارے ہونے تے یہ کہڑے علماء جنہوں علماء ربانی آکھا ہونا، اسے تو انہوں نے غیبی تے اپنے نہ کر لے، لیکن اس دا حقیقت یہ ہے کہ عالم ربانی او ہونا، عالم دو طرح دے ہیں، ایک عالم ہے جڑا دینی تعلیمات حاصل کردہ اور اس دے کول ہوندیاں حافظے جو ہوندیاں انہاں تے کتاب لکھدا یا پڑھاندا یا سمجھاندا یا فتوے دیندا، لیکن ہوندی اس دے کول صرف الفاظ اور خبر ہی ہے۔ دین دی حقیقت یہ ہے کہ بارگاہ رسالت جو جتھے تعلیمات نبوت ملدیاں اتھے برکات نبوت بھی ملدیاں، اور دل وچ کیفیات آویندیاں، جدے دل جو برکات نبوت بھی آویندیاں، کیفیات آویندیاں، جیڑا وہ پڑھدا اس نو فیل بھی کردا، محسوس بھی کردا، اس دے دل تے اس دی کیفیت اس نو آدن عالم ربانی، یعنی ایسا عالم جس دا برکات الہی دے نال، انوارات الہی دے نال، برکات نبوت دے نال بھی تعلق ہے کہ جو کو جو آکھدا اسے صرف اس دی زبان ہی نہیں، اس دے دل دے انوارات بھی شامل ہوندے، ایسے علماء نو آدن عالم ربانی۔ فرمایا نبی دا انسان تے ہے کہ انہیں تاکہ اسی کے اہل کتاب علماء ربانی بن جاؤ، جو کہ تسی کتاب پڑھان دے ہو، تسی کتاب دے درس دین دے ہو، دوسرے انہوں تسی کتاب سکھان دے اور سمجھان دے ہو، اس واسطے تسی علماء ربانی بن جاؤ۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور کدی نبی یہ تعلیم نہیں دیتی کہ فرشتے نو اپنا رب بنا لو یا نبی نو اپنا رب بنا لو، یعنی نبی دی پوجا شروع کر دیو اور نبی نو ہی اپنے سارے حاجت روا، مشکل کشا اور ضرورتاں دے پورا کرنے والا، اور نبی اس تو بہت بلند ہے کہ نبی دی تسی پوجا شروع کر دو۔ نبی دے جڑا بندہ نبی دی نظر کرم میں چاہندا اور نبی دی گل سندا، وہ نبی دی نہیں بلکہ اللہ کریم دی پوجا کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے مبعوث ہوئے، اگر معاذ اللہ حضور دعوت دے دے کہ اے میرے معجزاتن اور اے میرے کو خرق عاداتن، میں چند دو ٹکڑے کر دیتے، میں بیت المقدس تک یا عرش عظیم تک سفر کیتا، یا میرا کلمہ پتھرہ نے پڑھ لیا، لہذا تسی من سجدہ کرو، تو میرا نہیں خیال کہ مکے والے کوئی دشمنی لیں دے، چونکہ اگے وہ محسوس خداواں تو اگے منی بیٹھے، جادوگران سجدے کرتے، معمولی جے جادو اور شوق دا ویکھ کے عاملہ نو سجدے کرتے۔ نبی دی شان ہی ہوندی ہے کہ نبی نے جس عام تو عام بندے نے بھی نبی تے ایمان آندا، حضور نے فرمایا میں بھی اللہ دی عبادت کرنی تو تم بھی تھے میرے نال کھڑو جا صف وچ، تم بھی اللہ دے اگے سجدہ کر، میں نو نہ کر۔
یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ فرشتیاں دی عبادت دا حکم دے نہ کدی کسی نبی نے آکھیا کہ میری پوجا کرو. لوکاں دی جہالت ہے کہ جڑے نبی توحید باری دی تعلیم دین اور معرفت الہی دے خزانے لٹا دین اور قلوب روشن کر دین، انہاں نو تسی بنا لیندے ہو بھائی جی اسی انہاں دی پوجا شروع کر دئیے. فرمایا بھاویں نبی دی پرستش کرو، بھاویں فرشتے دی کرو، بھاویں اللہ تے سوا کسے دی بھی کرو، تو یہ تو کفر ہو گیا، شرک ہو گیا. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. نبی نو کدی زیب دینا بتانو مسلمان، جس لئے تسی مسلمان ہو چکے ہو، اسلام قبول کر چکے ہو، پھر وہ تانو کفر کرنے دا حکم دے معاذ اللہ. یہ بہتان انبیاء تے لاؤنا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قُلْ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا جنوں منن واسطے اور جس تے ایمان لے آن واسطے یہود و نصارہ دے برائے نام علماء جڑے بنے ہوئے اس طرح ہیلہ سازی کر رہے ہیں اور معانی اور مفاہیم تبدیل کر رہے ہیں. کدی الفاظ دی ادائیگی زبانہ بدل کے تے زبان نو ٹیڑھا کر کے تے پڑھ دیں تاکہ لفظ ہوئے ہور اور پڑھیا ہور سنیا ہور جائے اور اس دے مفاہیم بدل دیں. یہ ہستی تے ایسی عظیم و شان ہستی ہے کہ اللہ کریم نے یوم الست جس ویلے تمام ارواح انسانی جنہاں نے دنیا تے ہونا انہاں سارے نو جمع کیتا، جمع فرمایا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تہاڈا خالق مالک پالنہار تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا تہاڈا معاون مددگار تہاڈی نگاہ داشت کرنے والا یعنی رب تہاڈا پروردگار کیا میں نہیں؟ قالو بلا، سب نے آکھیا بالکل تمہا ساڈا رب. فرمایا یہ گل یاد رکھنا دنیا تے جا کے بول. اس میں آدھے یوم الست یعنی ارواح دے دنیا تے آن تو پہلے تخلیق آدم علیہ السلام تو پہلے وجود دی تخلیق تو پہلے ارواح تو بن چکے امر الہی دے نال ارواح عالم امر دی ہے تجلی. تو جس ویلے تمام ارواح کو اپنی الوہیت دا عہد لیا اس ویلے تمام انبیاء جنہاں نبی مبعوث ہونے انہاں ارواح کو الگ لیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اس ویلے تمام نبیوں کو تمام پیغمبروں کو اللہ نے یہ وعدہ لیا لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جس ویلے تسانو دنیا تے کتاب مل سی اور اس دے نال حکمت مل سی. یہ بھی بڑی عجیب گل ہے کہ قرآن کریم جتھے کتاب دا ذکر آیا نال حکمت آیا، یعنی کتاب و حکمت اکٹھا آیا. حکمت ہے جیڑی کتاب دی تعبیر اور تفسیر ہے، یعنی جس طرح کتاب منزل من اللہ نبی نو ملتی ہے اور نبی امت نو دینا، اس طرح کتاب دے معانی و مفاہیم اور انہاں دی تشریح بھی نبی دا حق ہے، منصب ہے اور نبی نو ملدی اللہ دی طرف اور نبی مخلوق نو پہنچاتا. کوڑو گھڑ کے معنی اللہ دی کتاب نو نہیں پہنائے جا سکتے. تو جس وجہ تسی دنیا تے مبعوث ہو سو اور میں تانوں کتاب دے ساں اور کتاب دے نال حکمت و دانائی عطا کرے ساں. اور پھر اس تو بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم، پھر میں ایسا عظیم و شان رسول مبعوث فرمایا ساں جڑا تساں سارے دی کول جڑی کتاب ہے جڑا عقیدہ ہے تہاڈی جڑی نبوت ہے اس دی تصدیق فرمائے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تے تساں ساریاں دا یہ کام ہو سی کہ اس دی ذات تے ایمان بھی لے آؤ اور انہاں دے نال معاون و مددگار بھی بن جاؤ. چنانچہ مفسرین کرام نے لکھا کہ اصل جڑا ہے اللہ جل شانہ تو برکات اور رحمت اور فیضان اس دا ذریعہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء اور ذات باری دے درمیان بھی اور ہر نبی نے حضور دی نبوت تے ایمان آندا اور اپنی امت نو تلقین کیتی ہے کہ اگر تسی انہاں دا زمانہ پاؤ تو انہاں تے ایمان لے کے آؤ. یہ فرمایا صرف تہاڈیاں کتاباں چ نہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ دیاں کتاباں چ نہیں، بلکہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے
سب نو اللہ نے یہ حکم دیتا کہ حضور دے نال ایمان بھی لے آؤ اور اپنی امت نو تلقین کرن کو نہ چو کوئی بندہ نسلن بعد نسلن حضور دا زمانہ پا ایمان بھی لائے اور حضور دا معاون بھی ہوئے، حضور دے مشن حضور دا مددگار بھی ہوئے۔ چنانچہ شب معراج یعنی ہر نبی نے حضور تے ایمان آنا اور ایمان آنے کا حکم دیتا، اور شب معراج تمام انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس دے وچ حاضری نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال 2 رکعت نماز پڑھنے دی سعادت نصیب ہوئی تاکہ اس عہد دی تکمیل ہو جائے۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب گل ہے، میرا خیال ہے عامت الناس نو یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد جڑی ہے بیت المقدس وہ کیڑی ہے، کیونکہ عموماً یہ جڑا ہشت پہلو ہے گنبد دے نال عمارت یہ وکھائی ویندی، بیت المقدس دا جس لئے ذکر ہوئے تو یہ وکھائی ویندی، یہ مسجد نہیں، یہ جڑی ہشت پہلو عمارت مسجد اقصی دے نام تے دکھائی ویندی یہ ہے قبۃ الصخرہ، یعنی انگریزی جس آتے ہیں ڈوم آف دا راک۔ اتھے وہ چٹان ہے جس تے انہوں نے یہودیوں نے بے شمار علماء جڑے ہیں انبیاء علیہ السلام شہید کیتے، اس چٹان تے انہوں نے سر کٹے، اور اس تے وہ نشان شہید انبیاء دے خون دا موجود ہوتا ہے۔ پھر اس دے وچ ایک جگہ تے وہ بنے ہوئے سوراخ مختلف، جس طرح عام پتھراں سوراخ ہوندے ہیں، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے معراج دی شب اتھے بیت المقدس تشریف لے گئے تے اس چٹان دے نال آپ نے براق دا جڑا لگام ہے اس نو جس طرح گھوڑا بنیدا اتھے بن کے اس دے نال متصل عمارت جیڑی مسجد بیت المقدس، اس مسجد دے اندر حضور نے امامت فرمائی، اور اول و آخر تمام انبیاء اور رسول اللہ نے اتھے تمام جمع فرمائے اور آپ نے 2 رکعت نماز دی امامت فرمائی۔ انہیں بڑی مدت تو ایسا پراپوگنڈا کیتا جا رہا کہ یہ جڑی چٹان ہے اس دے اتے پھر جڑی عمارت بنی اس تے گنبد بن گیا، تو اس نو آدن قبۃ الصخرہ، اس چٹان دے اتے جڑا قبہ بن گیا، اور انگریزی چاہتے ہیں ڈوم آف دا راک۔ اتنے مدت تو اس سے دی تصویر تک آئی جا رہی ہے کہ عالم اسلام دی اور میرا خیال ہے 3ری نسل جا رہی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو پتہ ہوئے کہ مسجد ہو رہے اور ایک گنبد جا ہو رہے۔ ہوں اگر وہ یہودی اس مسجد کو خدا نخواستہ شہید بھی کر دیں تو شاید سان پتہ ہی کوئی نہیں، اسی اسے تک ہی رکھنا بھائی یہ تو کھڑا، حالانکہ اس دے نال میرے خیال 50 60 یا 100 گز دے فاصلے تے الگ وہ عمارت ہے، اس دیاں بڑیاں سونیاں محراباں، بڑی وڈی مسجد ہے، بڑے دروازے، بڑیاں کھڑکیاں نسج، اور اتنے اس تے بھی میرا خیال ہے ایک دی بجائے 2 گنبد بنے لمبائی، اور اتنے مختلف چیزاں تے بہت سونا خوبصورت برآمدہ اور محراباں بڑی لیکن آج میرا خیال ہے جس طرح میں پچھلے دن آج بھی اس دی تصویر تک کی، اگر وہ تصویر پرانی نہیں تو برآمدے دی حالت کو خستہ جائی میں لگی، ایک پاسوں گرا ہوا بھی لگا، اس واسطے کہ یہ باقاعدہ پراپوگنڈا کیتا جا رہا ہے وہ اس دے بارے مسلمانوں نے پتہ ہی نہ ہوئے، اور اس سے نو مسجد سمجھی رکھن دی یہ تو ہے اس چٹان دے اتے گنبد بنے ہوا، لہذا اس نالوں 100 گز یا 50 گز فاصلہ تو نہیں میں ناپیا، متصل ہے یہ جڑی 4 دیواری دیواریں گریا جڑی پرانی بنی جہدے نال یہودی روندے، اس دیوار دے سامنے اگر اس دیوار نو منہ کر کے کھڑوئیے تو سجے ہتھے قبۃ الصخرہ رہے ورنہ کھبے ہتھے بہت بڑی بڑی مسجد ہے، وہ ہے اصل مسجد اقصی جتھے حضور نے انبیاء دی امامت فرمائی اور نبیوں دا یہ عہد پورا ہویا۔ اور قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ نے باقاعدہ نبیوں کو عہد لیا اور فرمایا اس تے میرے نال عہد کرو، اور میں میری ضمانت اخذتم میں ضمانت دینا اس گل دی کہ میں تانوں موقع دیاں گا اس نبی دی اقتدا کرنے دا، اتباع کرنے۔ عرض کیتی انہیں انبیاء نے کہ یا اللہ اسی اپنے زمانے گزر جائیں گے، اسی ایمان تو لے آئے لیکن اسا اتباع کیڑے ویلے کیتا جس ویلے اسی دنیا تو گزر جائیں گے، تو اللہ پاک فرمایا اخذتم علی ذالکم اسری، اس دی میں ضمانت دینا تانوں۔ قالوا اقررنا، انہاں کہ جی اساں قبول کیتا، فرمایا گواہ رہو اور میں بھی تواڈے نال گواہ۔ پھر اللہ کریم نے اطاعت دا اتباع دا او موقع عطا کیتا انبیاء نو کہ بیت المقدس وچ انہاں نے دوگانہ ادا کیتا حضور دے اتباع وچ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ